الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 16 تاریخ ہے. اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اشہر حج میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی حج کے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ تقریباً 2.5 مہینے، 2 مہینے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. جو شوال کا مہینہ اس سے پہلے گزرا، یہ بھی اشہر حج میں سے ہے. اور ذوالقعدہ کا مہینہ یہ بھی اشہر حج میں سے ہے. اور ذوالحجہ کا کے 10 دن یہ بھی اشہر حج میں سے ہے. اور اللہ رب العزت نے عبادات کی کیسی ترتیب بنائی، اگر غور کیا جائے تو یہ ترتیب رمضان المبارک کے مہینے سے چلتی آ رہی ہے. یعنی 3.5 مہینے، ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان عبادتوں کو خاص کر دیا ہے کہ وہ عبادتیں انہی ایام میں ادا ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور کسی مہینے میں اگر ان عبادتوں کو ادا کیا جائے گا تو وہ عبادتیں نہیں ہوں گی. رمضان کے روزے ہیں، سال بھر کے کسی دن میں بھی تم روزہ رکھو، لیکن جو فرض روزہ ہے رمضان کا، وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی رکھا جائے گا. رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر آپ چاہے کتنے ہی روزے رکھتے جاؤ، اگر آپ رمضان کے روزوں کی نیت کرنے لگے، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہو سکتا. فرض جو روزے ہیں رمضان کے، وہ رمضان کے مہینے میں ہی ادا ہو. حج کو لے لیجیے،
معتم بالشان عبادت ہے کہ صرف وہ انہی دنوں میں حج جیسی معتم بالشان عبادت کو ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام یہی حج ہے۔ حج کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا، یہ 2 اہم رکن ہیں۔ اب اگر کوئی چاہے کہ 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر تم سال کے 11 مہینے عرفات کے میدان میں پڑے رہو، حج کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ حج کی عبادت جو ادا ہوگی وہ 9 ذی الحجہ کو ہی ہوگی۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ مکمل ہوا، رمضان کے روزے مکمل ہوئے، رمضان کی تراویح مکمل ہوئی، اگلے ہی دن سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو جاتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چاہے تو شوال کے مہینے سے ہی احرام باندھ سکتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان 3.5 مہینوں کے اندر عبادات کو ایسی ترتیب پر رکھا ہے اور ایسی عبادت کو خاص کر دیا ہے کہ یہ عبادتیں صرف انہی ایام میں ادا ہو سکتی ہیں۔ ان ایام کو چھوڑ کر اگر اور کسی دن میں ان عبادتوں کو ادا کیا جائے گا تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو اللہ کے حکم کا نام ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو عبادت ہوگی، اپنی عقل سے عمل کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا نام ہی عبادت۔ بہرحال 2 ہفتوں سے مسلسل آپ حضرات کے سامنے حج جیسی معتم بالشان عبادت سے متعلق باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ حج ہے یہ ایسی معتم بالشان عبادت، عاشقانہ عبادت کہ حج کے اندر قدم قدم پر عشق ٹپکتا ہے، اللہ کی دیوانگی ٹپکتی ہے۔ شروع سے ہی لے لیا جائے، شروع سے لے کر آخر تک قدم قدم پر جہاں بھی نظر دوڑاؤ گے وہاں پر عشق ہی ٹپکے گا اور دیوانگی ہی معلوم ہوگی۔ سب سے پہلے حج کے اندر احرام باندھا جاتا ہے، 2 چادریں بدن کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اللہ رب العزت اب بتا رہے ہیں، او میرے بندے، اب میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان بننے جا رہا ہے، اب تو میرا دیوانہ مستانہ بن جا۔ کیوں؟ اگر سلا ہوا کپڑا پہنے گا تو شان معلوم ہوگی، سر کے اوپر اگر عمامہ باندھے گا تو ایک شان معلوم ہوگی، سر کے اوپر اگر ٹوپی اوڑھے گا تو ایک شان معلوم ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہو میرے بندے، یہ سر کا عمامہ بھی کھول دے، یہ سر کی ٹوپی بھی اتار دے، یہ سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دے اور بغیر سلے ہوئے 2 چادریں اپنے بدن کے اوپر لپیٹ۔ لو جی، شروع سے ہی دیوانگی معلوم ہو رہی ہے، دیوانہ بن گیا ہے۔ جس طریقے سے ایک محبوب، ایک عاشق اپنے محبوب کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہی سر کھلا ہوا ہے، 2 چادریں پہن رکھی ہے، ننگا سر ہے، چاہے
کسی بھی قبیلے کا ہو، چاہے کسی بھی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہو، یہاں پر سب آج ایک سے معلوم ہو رہے ہیں، ہر ایک کو آج یہی 2 چادریں پہننی ہوگی۔ آج ہم احرام سمجھتے ہیں 2 چادروں کا نام احرام ہے، ہرگز نہیں، 2 چادروں کا نام احرام نہیں، بلکہ احرام اس چیز کا نام ہے کہ حاجی جب یہ 2 چادریں لپیٹ لیتا ہے تو اپنے اوپر کچھ چیزوں کو وہ حرام کر لیتا ہے، اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام عائد ہو جاتی ہیں۔ سلا ہوا کپڑا اس کے لیے پہننا حرام ہو جاتا ہے، خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، ناخن کٹوانا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام احرام۔ لہذا حجاج اعظام احرام باندھ کر مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ ذرا عقل کی ترازو سے تول کے دیکھو کہ بھلا چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ پاگلوں والی حرکت، دیوانگی والی حرکت، دیوانے معلوم ہو رہے ہیں۔ ہاں، حج ہے اس چیز کا نام، اللہ رب العزت کا عشق ٹپکتا ہے، اللہ رب العزت کے گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چاروں طرف چکر لگاتا ہے، کبھی گھر کا بوسہ لیتا ہے، کبھی ادھر دیوار کو چومتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر اللہ رب العزت کا یہ بندہ بھی اپنے محبوب کا دیوانہ بن جاتا ہے، چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتے ہیں، او میرے بندے تو مجھ سے براہ راست مل نہیں سکتا، تو مجھے چوم نہیں سکتا، براہ راست تو مجھے پیار نہیں کر سکتا، اور میرے بندے میں نے بیت اللہ شریف کے اندر ایک حتیم کو رکھ دیا گیا، تو اس کو چوم چوم کرو، اس کو لپٹ کر رو، اس کو لپٹ کر پیار کر، اور اپنے دل کی آگ بجھا۔ جس کو اپنے رب سے پیار ہو جاتا ہے، اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، جب وہ بیت اللہ شریف کے اندر پہنچتا ہے، حتیم ایک ایسی جگہ ہے وہاں اس کو لپٹ لپٹ کر حجاج اعظام روتے ہیں، اور میرے بندے تو براہ راست تو مجھے بوسہ نہیں دے سکتا، مجھے تو چوم نہیں سکتا، میں نے بیت اللہ شریف کے اندر ایک پتھر کو رکھ دیا گیا جس کا نام حجر اسود ہے، تو اس کو چوم، تو اس کو اپنی زبان لگا، تو اس کو بوسہ دے، اس کو چوم کر، اسے بوسہ دے کر اپنے دل کی عشق کی آگ کو بجھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بیت اللہ شریف بھی ایک مکان ہے، بیت اللہ شریف بھی ایک گھر ہے، جبکہ گھر کے اعتبار سے، دیواروں کے اعتبار سے، چھت کے اعتبار سے اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کی بھی دیواریں ہیں، اس کی بھی چھتیں ہیں، لیکن اس گھر کا تعلق میرے اور تمہارے پالنہار سے ہے۔ حجر اسود جو ایک پتھر ہے، یہ بھی ایک پتھر ہے، ذات کے اعتبار سے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کو چوما ہے، اور اللہ کے نبی کو صحابہ نے چومتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے چوما، صحابہ کو تابعین نے چومتے ہوئے دیکھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
ایک دن خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور اچانک انگلی سے خطاب کر کے اس پتھر کو کہنے لگے، او پتھر تجھے میں جانتا ہوں، تو ذات کے اعتبار سے ایک پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ایک بے جان پتھر ہے۔ اگر تجھ کو میں اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھ کو چوم نہیں سکتا، لیکن وہ پتھر تجھ پہ میرے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، تجھ پر میرے نبی کی زبان لگی ہوئی ہے، اسی لیے میں اپنے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے میں تجھ کو چوم رہا ہوں۔ بہرحال چاروں طرف حجاج عظام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، دیوانگی معلوم ہو رہی ہے، عشق ٹپک رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندو، او میرے حاجیو، آج تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، جیسا میں حکم کروں گا ویسے ہی تم کو عمل کرنا ہوگا۔ بیت اللہ شریف کے اندر رہ رہے ہیں، حجاج عظام پہنچ بھی چکے ہیں۔ آج جمعے کی نماز انشاءاللہ تعالی وہیں پر ادا کریں گے۔ حجاج عظام الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ صاحب ایمان جو آج بیت اللہ شریف کی وہ زیارت کر رہے ہوں گے، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، محبت بھری نگاہوں سے کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ صاحب ایمان۔ ایک ایک نماز پر اللہ رب العزت 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اچھے خاصے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ لہذا 8 ذی الحجہ کی فجر کو اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، اور میرے بندوں، میرے حاجیوں، بیت اللہ کو چھوڑ دو، 1,00,000 نماز کے ثواب کو چھوڑ دو، جاؤ جنگل میں نکل جاؤ، ایک میدان میں چلے جاؤ جس کا نام مینا کا میدان ہے، وہاں پر تمہیں رہنا ہے، وہاں پر تمہیں رہنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر وہیں پڑھنی ہے، مغرب وہیں پڑھنی ہے، عشاء وہیں پڑھنی ہے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کو حکم آ جاتا ہے، اور میرے حاجیوں چلو ایسے میدان میں جو چٹیل میدان ہے، جہاں تک بھی تم نظر دوڑاؤ گے تمہیں وہاں تک سفید کپڑوں میں، سفید 2 چادروں میں ملبوس ہوئے ہوئے تم کو صاحب ایمان دکھائی دیں گے۔ وہاں پر حجاج عظام کو جانا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر۔ میں بتا رہا ہوں یہ حج کے اندر قدم قدم پر عشق ٹپک رہا ہے، جیسا اللہ حکم عطا فرما رہے ہیں۔ میرے حجاج عظام، میرے حاجیوں، میرے مہمانوں، تم 1,00,000 نماز کے ثواب کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں رات گزارنی ہے۔ اب 1,00,000 نماز کے ثواب سے محروم ہونا ہے۔ اب اگر کوئی وہیں پر بیت اللہ شریف کے اندر ہے، اجی میں نہیں چھوڑتا 1,00,000 نماز کے ثواب کو، میں تو یہیں پر رہوں گا، کوئی ثواب نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اب اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے، بیت اللہ کو چھوڑ دو، مینا کے میدان میں پہنچ جاؤ۔ اب اگر کوئی یوں کہنے لگے اجی مغرب کی 3 رکعتیں 4 پڑھ لوں، مغرب کی 3 رکعتیں، اللہ رب العزت نے یوں فرمایا 3 رکعت اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، عبادت ہوگی۔ اگر تم نے اپنی عقل سے 3 کی بجائے 4 پڑھ لی، کوئی عبادت نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ ثواب اسی وقت ہوگا جب کہ 3 رکعتیں مغرب کی ادا کریں گے۔
لہذا 9 ذی الحجہ کی فجر کو حکم آ جاتا ہے چلو اور میرے حاجیوں کہاں پر چلنا ہے؟ عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ عرفات کے میدان میں تمہارا کیا کام ہے؟ وہاں پر ظہر سے لے کر مغرب تک تمہیں کھڑے رہنا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ عمر بھر کے جتنے تم نے گناہ کیے ہیں اپنے رب کے سامنے ایک ایک گناہ کو معاف کرانا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ارے روزانہ فجر کی نماز وقت پر ہو رہی تھی، ظہر کی نماز وقت پر ہو رہی تھی، عصر کی نماز وقت پر ہو رہی تھی، مغرب کی نماز وقت پر ہو رہی تھی، لیکن آج اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور میرے حاجیوں بندو آج تم ظہر کی نماز میں ہی عصر کی نماز پڑھ لو۔ دیکھا اللہ رب العزت اپنے سارے حکم کو حجاج نظام سے توڑوا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بغیر حج کے ایسا کر لے ثواب ملے گا؟ عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن آج 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہو میرے بندو 2 وقت کی نماز تم ایک ہی وقت میں ادا کر لو، اور ظہر سے لے کر مغرب تک تم اللہ کے سامنے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے خوب معافی مانگو، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ اب مغرب سے کوچ کرنا ہے یہاں سے عرفات کے میدان کو۔ تفصیل تو بہت ساری ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں، عرض میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ کوئی اگر اپنے عقل کی ترازو چلائے اس سے کچھ ہو رہا؟ اب یہاں حکم آ جاتا ہے اور میرے حاجیوں بندو مغرب چھوڑ دو اور وہاں جا کر مزدلفہ میں جا کر مغرب بھی ادا کرو، عشاء بھی ادا کرو۔ ایک ہی وقت میں عشاء کی نماز میں مغرب بھی ادا کرنی ہے، عشاء بھی ادا کرنی ہے۔ اس طبقہ دیوان کی معلوم ہو رہی حج کے اندر کتنی متبرک عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جان بھی خرچ ہو رہی ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں جا کر وہاں مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی۔ بزرگوں اور ساتھیوں پھر دوبارہ سے مینا کے میدان میں پہنچنا گئے اور وہاں پر 3 پتھر کھڑے ہوئے ہیں، 3 ستون کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک حاجی پتھر تلاش کر کر کے، کنکریاں تلاش کر کر کے اس کی جمرات کے مار رہا ہے، اس ستون کے مار رہا ہے۔ اب ذرا عقل کی ترازو میں یہ بات اگر تول کے دیکھے کہ بھائی پتھر مار رہے اٹھا رہے، پتھر مار رہے اٹھا رہے، پتھر مار رہے ہیں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ تو پاگلوں والی بات معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں اللہ فرماتے ہو میرے بندے آج تجھے میں اپنا دیوانہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا مستانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ حجاج نظام پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، اور میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں آج سے ہی ہر نماز کے اندر تمہیں دعا کرنی ہے الہ العالمین ہر ایک صاحب ایمان کو حج جیسی معتبر شان عبادت عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، 2 صحابی ہانپتے کانپتے ہوئے میرے نبی کی خدمت میں آئے ہیں اور آ کر یوں کہا یا رسول اللہ ہم کچھ سوال لے کر آئے ہیں، آپ میں ہمارے سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ میرے نبی نے یوں فرمایا اور میرے پیاروں معلوم کرو میں تمہیں جواب دوں گا، اور اگر تم معلوم نہیں کرتے تمہارے سوال میں خود ہی بتا دیتا ہوں اور ان کا جواب بھی میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، پہلے کہہ رہے ہیں کہ سوال تم لے کر آئے ہو، لیکن سوال بھی میں کر دوں اور جواب بھی میں دے دوں۔
سبحان اللہ، کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام و مرتبہ۔ پہلا سوال تم یہ لے کر آئے ہو، جب ایک حاجی اپنے گھر سے لے کر مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ آؤ میں بتا دوں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ حجاجی اعظم اپنے گھر سے بیت اللہ شریف تک جتنے جتنے قدم قریب ہوتا جاتا ہے، ہر ایک قدم پر اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا سوال تم میرے پاس یہ لے کر آئے ہو، جب حجاج اعظم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا؟ آؤ میں تمہیں بتا دوں، اللہ رب العزت ایک عربی گھوڑا آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا سوال تم یہ لے کر آئے ہو کہ جب حجاج اعظم صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جب صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو کیا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب حجاج اعظم عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، اور میرے حجاج اعظم جو بھی تم مجھ سے مانگو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور تمہارے ہی نہیں بلکہ جس کا نام لے کر تم گناہ کی معافی مانگو گے میں اس کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ پانچواں سوال تم یہ لے کر آئے ہو کہ جب جمرات کے کنکریاں مارتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کیا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت ایک ایک پتھری پر، ایک ایک کنکر پر اللہ ایک بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھٹا سوال تم یہ لے کر آئے ہو کہ جب حجاج اعظم قربانی کرتے ہیں تو ان کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اللہ یوں فرماتے ہو میرے بندو تم مجھ سے یہاں نہ پوچھو، جب تم مجھ سے ملاقات کرو گے وہیں پر تمہیں ثواب دوں گا، وہیں پر تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ ساتواں سوال تمہارا یہ ہے کہ جب حجاج اعظم حلق کراتے ہیں، اپنے سر کے بال مڈاتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت جب حجاج اعظم کے سر سے ایک بال زمین پر گرتا ہے اللہ ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی بال حجاج اعظم کے سر سے نیچے گرتے ہیں ایک ایک گناہ کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آٹھواں تمہارا سوال یہ ہے کہ جب حجاج اعظم طواف زیارت کرتے ہیں، جو آخری طواف ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے، اس پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتا دوں، 8ویں سوال کا جواب دے دوں۔ جب طواف زیارت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حجاج اعظم کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس کو ایسا کر دیتے ہیں۔ یہ 8 سوال 2 صحابی لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی نے خود نہیں بتا دیا، سوالوں کو بھی اور جواب کو بھی۔ اسی وقت صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی آپ سچے نبی ہیں، ہاں قربان جائیے، ہمارے ذہن میں یہی سوال ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔